وہ گئے جو تھے رہنے کے قابل، ہم تو بس رہنے کو رہ گئے ہیں، ہم تو بس رہنے کو رہ گئے ہیں۔ ابھی مفتی عبدالرحمن صاحب آپ کے سامنے بہترین خطاب فرمایا۔ خطاب کیا فرمایا بلکہ حضور معصوم ملت کا کرم شامل حال تھا۔ سبحان وہ انہوں نے ایک روایت بیان کری تھی کہ حضور کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ سبحان میں نے ایک شعر بہت پہلے کہا تھا، وہ یاد آیا، وہ سن لو پھر بات آگے بڑھے۔ حضور کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، میں نے کہا تھا کہ روز محشر کو تیرے ناقہ کے پیچھے پیچھے، روز محشر کو یا رسول اللہ تیرے ناقہ کے پیچھے پیچھے، ہم بھی فاران کہیں جیب و گریباں کو اڑاتے جاتے، ہم بھی فاران کہیں جیب و گریباں کو اڑاتے جاتے۔ آج ہم اور آپ حضرت کے چہلم شریف میں شریک سعادت ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کو ہم سے راضی رکھے، ہم کو حضرت سے راضی رکھے، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالی اس راستے پر، اس مسلک پر جسے مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، سبحان وہ راستہ جو اس مرد قلندر، وہ راستہ جو اس شیر بش اہل سنت کے شیر ببر نے، وہ راستہ جو اعلیٰ حضرت کے ایک جانثار نے، وہ راستہ جو مجاہد یعنی حضور معصوم ملت نے ہمیں سکھایا، سبحان چلایا، پڑھایا، وہ راستہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے، انہی پیاروں کی محبت میں زندگی میں بھی انہی کا سایہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی۔ کچھ اشعار مجھے یاد آئے، میں نے حضرت کی وصال پر کہے، میں کچھ اشعار سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ ذرا زور سے بول دو، ذرا جھوم کے بولو سبحان ہاں۔ فرمایا کہ اس اللہ والے کی شان میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ وہ اللہ والے ہیں زندگی بھر جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت فرمائی، زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کی خاموشی سے ترویج و اشاعت فرمائی، لیکن جب دنیا سے گئے تو ایک دھوم مچا کے رکھ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا سے گئے تو دھوم مچا کے رکھ دی ہے۔ میں نے کہا حضور معصوم ملت، وہ کون سی آپ کے اندر وہ شان تھی، وہ کون سا جلوہ تھا کہ زندگی بھر آپ نے خاموشی کے ساتھ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت فرمائی ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، اور آج آپ کے عرص چہلم کے اندر یہ عوام اہل سنت کا ازدحام۔ میں نے کہا آپ کے اندر وہ کون سی شان تھی کہ زندگی کے اندر تو خاموشی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف گئے، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو عوام اہل سنت کا ایک الگ مجمع نظر آ رہا ہے، ایک الگ ہجوم نظر آ رہا ہے۔ آستانہ جواب آیا، سنو معصوم الرضا نے زندگی کے اندر اپنے خاندان کی تعریف کری، معصوم الرضا نے نبی کے خاندان کی تعریف کری ہے، تو یہ اعلان اور یہ تمغہ تو مصطفیٰ کے در سے ملنا تھا، اس لیے کہ وہ بارگاہ ہے جہاں کا دیا اگر کرو گے تو وہاں کسی کا ادھار نہیں رکھا جاتا، اور اعلان کر دو جا کر کہ بول بالا رہے گا آقا کا، بول بالا رہے گا آقا کا، نعرے غم میں جلا کر بیش بیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، باتیں اگر بات کروں تو باتیں آگے ہو جائیں۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، ذرا دور سے بولو۔ ہاں، آقا
آقا میدان احد میں مقتولین احد کے بارے میں صحابی یہ رسول حضرت زید ابن ثابت کو بلاتے ہیں، زید ادھر آؤ۔ حضرت زید ابن ثابت آئے، بولے آقا فرمایا کہ جاؤ مقتولین اور شہداء جو احد کے جنازے لیٹے ہیں ان جنازوں کے اندر سعد ابن ربی کو بھی تو ذرا تلاش کر لو، سعد ابن ربی کو تلاش کر لو۔ اور جب جانا تو سعد ابن ربی سے آقا فرماتے ہیں میرا سلام کہہ دینا اور میری طرف سے خیریت پوچھ لینا۔ اب حضرت زید ابن ثابت چلے مقتولین اور شہداء احد کے جنازوں کے اندر، حضرت زید ابن ثابت کو تلاش رہے ہیں، حضرت سعد ابن ربی کو تلاش رہے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت آواز دیتے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ جنازوں کے درمیان سے آواز آئی، اے زید سعد ادھر لیٹا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے زید سعد ادھر لیٹا۔ حضرت زید پہنچے تو دیکھا زخموں سے بالکل نڈھال۔ فرمایا الفاظ حدیث کے یہ ہیں 70 ضربا، 70 زخم آپ کے جسم اقدس پر لگے تھے۔ کتنے زخم؟ 70 زخم جسم اقدس پر لگے تھے۔ بالش برابر جگہ نہ تھی کہ وہ جسم خالی ہو زخم سے، 70 زخم جسم اقدس پر لگے تھے۔ حضرت زید آئے، بولے سعد، حضرت سعد ابن ربی سے کہ سعد تمہیں میرے آقا نے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سعد تمہیں میرے آقا نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت سعد بولے اے زید کاش کہ جسم کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں آقا کا سلام خود جا کر جواب دیتا، اب تو جسم کے اندر۔ فرماتے ہیں آخری سانسیں لے رہے تھے اور اس وقت فرمایا اے زید اجیدو ریح الجنہ، مجھے اب جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بولے اے زید اجیدو ریح الجنہ، جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہیں۔ ہاں طاقت ہوتی تو خود جا کر آقا سے سلام عرض کرتا، جسم میں بظاہر اتنی طاقت نہیں، لیکن اے زید تم میری طرف سے آقا کو سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم میری طرف سے آقا کو سلام کہہ دینا۔ حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول فرماتے ہوئے یہ کہنے کے بعد دوسرا کلام جو حضرت سعد ابن ربی نے میدان احد کے اندر آخری سانس لیتے لیتے فرمایا تھا، وہ فرمایا یہ تھا اے زید وَقُلْ قَوْمِي، اور میری قوم کو ایک میرا پیغام دے دینا، وہ یہ پیغام ہے اگر تمہارے جسم کے اندر اتنی بھی طاقت بچے کہ تم اپنی پلکوں کو ہلا لو، اتنی بھی طاقت ہو اور تم یہ دیکھو آقا کی طرف کوئی انگلی اٹھ رہی ہے، لا عذر لکم من اللہ، تو یہ پیغام میری قوم کو دے دینا، کل میدان قیامت میں رب کے کوئی جواب۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مشاہد ملت، فیضان معصوم ملت، حضرت علامہ مولانا نعرہ تکبیر۔ فرمایا لا عذر لکم من اللہ، اے زید میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، آقا کی طرف اگر انگلی بھی اڑ گئی اور تمہارے جسم میں جان ہو تو لا عذر لکم من اللہ، رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ بے شک بے شک۔ میں نے کہا قربان جائیں اعلیٰ حضرت آپ کے اوپر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جائیں سرکار شربش سنت آپ کے اوپر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائے معصوم ملت آپ کے اوپر، سبحان قربان جائے ادریس ملت آپ پر، قربان جائے ناصر ملت آپ پر، ہمیں وہی مشن دیا جو مشن احد سے حضرت سعد ابن ربی نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ مشن یہی ہے کہ یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، قائم سلامت
غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ پیغام ہم نے کہا ہے حضرت سعد ابن ربی، ہم نے تو یہ پیغام اپنے دامن میں گنٹھی کی طرح باندھ لیا۔ ہاں ہو سکتے ہیں، برے تو ہو سکتے ہیں، لیکن میرے امام نے کہا تھا بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم۔ نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے، نجدی نہ آئے۔ توجہ توجہ، میرے ذہن میں بھی ایک بات آنے لگی ایمان کے تعلق سے، توجہ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ نے بہت دعائیں مانگی ہوں گی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن جب حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت کی دعا مانگنا پڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دولت کی دعا مانگنے کی ضرورت پڑی تو حضرت سعد سے شیخ سعدی شیرازی بولے یہ دعا تو چوکھٹے اہل بیت پہ مانگنی ہے، بولے خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، باطل کا کر خاتمہ، باطل کا کر خاتمہ، سبحان اللہ۔ خدایا ہاں فرماتے ہیں حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ، خدایا بحق بنی فاطمہ، اے خدا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی رسول کے شہزادوں کا صدقہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، کہ میرا ایمان پر خاتمہ فرما دینا۔ شیخ سعدی نے پیغام یہی دیا اگر حفاظت ایمان چاہیے ہے تو محبت اہل بیت اپنے دل کے اندر بسانا پڑے گا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک محبت کو بسانا پڑے گی اپنے دل کے اندر۔ ہاں اب اور بات ہے کہ اس کو لوگ شیعت سے تعبیر کرتے ہیں، معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت بولے ہم تو اسے محض سنیت ہی سبحان اللہ، ہم تو اسے محض سنیت ہی محض سنیت ہی کہتے گئے۔ بولے یہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا اپنی لائبریری سے فتاوی رضویہ اٹھا اور نالائق پہلے اس میں لگی دھول جھاڑ، دھول جھاڑ، سنیت کا کام کرے گے، سنیت کا کام کرے گے، شہزادہ معصوم ملت، شہزادہ معصوم ملت، عظمت معصوم ملت، عرض معصوم ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ہمارے پاؤں میں دو ٹانگیں ہیں اس لیے ایک ٹانگ مارتے ہیں خارجی کی طرف اور ایک ٹانگ سے اڑاتے ہیں رافضی کو، اور اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بولے لے 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 ڈوب پڑ گئے، لے 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 گئے، ڈوبے 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 ڈوب گئے، ڈوبے۔ میں نے کہا کشتی اہل بیت پکڑ، یہاں بھی ڈوبنے سے بچے گا، کل میدان قیامت میں بھی ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ رونا کائے کا ہے؟ رونا کائے کا ہے؟ یہ آوازیں اور چیخیں بتا رہی ہیں کہ اہل بیت سے بہت دور ہو چکے ہو۔ ہاں آ جاؤ، دامن تھام لو، ہاں وہ راہ اعتدال، وہ سیدھا راستہ۔ ہاں ابھی بہت کچھ اس کی ترجمانی آپ سن بھی چکے،
لیکن میرے ذہن میں بھی کبھی چلتے چلتے حدیث پاک آ گئی، میں نے وہ کتاب منگوا لی اور وہ میں اسے سنانے بھی لگ گیا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، لیجیے۔ اب وہ میں ایک حدیث سنانے لگا اور طویل حدیث سنانے لگ گئے۔ سبحان یہ اللہ، کون ہے؟ یہ فتح مدائن ہوئی، مدائن کو فتح، اور وہ فرمایا گیا فتح مدائن ہوئی بھی لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر مدائن، ذرا زور سے سبحان اللہ، معصوم ملت کے عرس میں آئے ہو، اور میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اس اجلاس کی صدارت 3 شخصیتیں کر رہی ہیں۔ بے شک، آپ کہو گے دو تو ہم نے دیکھا کہ حضور ادریس ملت اور حضور ناصر ملت، میں نے کہا وہ وہابیوں کا عقیدہ کہ مر گئے، اشرف علی مر گیا، دیوبندی مر گیا، خلیل احمد مر گیا، لیکن ان آقاؤں کی نسبت تو عقیدہ امام نے دے دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بھی ہماری صدارت ہمارے آقا وہاں بیٹھے کر رہے ہیں، جی بے شک، معصوم ملت فرما رہے ہیں۔ بے شک، ہاں، اور میں ایک بات اور اس میں اضافہ کر دوں، اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ ہاں سنی تو تھی اندھیری رات، لیکن محبت حضور کا وہ چراغ لے کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنو، میں نے کہا معصوم ملت آپ خالی چراغ نہ لے کے گئے، ان لاکھوں کو وہ چراغ دے گئے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان لاکھوں کو چراغ دے گئے۔ ان کے چراغوں کے اندر وہ روغن اہل بیت ڈال گئے، روغن محبت صحابہ ڈال گئے کہ یہ چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا۔ بے شک، اس لیے کہ یہ جلانے والے جب عظیم ہو، بندہ وہ بات تفصیل چلی جائے گی جو میں میرا ذہن جہاں پر کام کرنے لگ گیا۔ لیجئے میں یہ حدیث پاک پوری کر دوں۔ لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن فتح کیا گیا۔ لیجئے امر عمر بالانتاء فبوسطت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو اب بھائی وہ جو مال غنیمت آیا اس کو مسجد نبوی میں دسترخوان بچھاؤ اور اس پر مال غنیمت اڈیل دیا جائے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، معصوم ملت یاد ہیں؟ ہاں وہ سناٹو والے نہیں تھے، وہ تو یہ تھے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ لیجئے وہ مال غنیمت مسجد نبی میں صحابہ کرام نے دسترخوان بچھائے اور مال غنیمت اس پر انڈیل دیا گیا۔ اب مال غنیمت انڈیل دیا گیا، توجہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ترجمان نبی ہے نا، ہم زبان نبی ہے نا، ہاں جان شان عدالت ہے نا، ہاں فاروق اعظم فرمایا مال غنیمت اڈیلنے کے بعد فرمایا فَأَوَّلُ مَنْ بَدَرَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي، بولے سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بلایا جائے۔ بدری بھی ہیں، اولین و صادقین بھی ہیں، مہاجرین و انصار بھی ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ کہیں کل مولوی یہ نہ کہنے لگے فاروق معاذ اللہ ان کا بھی ادھر جانب رغبت دکھنے لگی، معاذ اللہ۔ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ تم نیم کہتے ہوئے اتنے کڑوے ہوئے کہ سنیت کے شیریں سے دور ہو گئے۔ ہاں نیم اب بہرحال وہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ فرمایا اول من بدر الیہ الحسن بن علی، لیجیے
سب سے پہلے فرمایا کہ وہ آپ آ جائیے. حضرت امام حسن مجتبی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقالا, توجہ, خالی بلایا نہیں, امیر المومنین بولے بالرحب والکرامہ, مرحبا مرحبا, لیجئے ساری عزت آپ کے لیے ہے, کرامت آپ کے لیے, آ جائیے, کرامت آپ کے لیے, بالرحب والکرامہ. صحابہ کرام سے بولے استقبال کریے, مرحبا مرحبا, نواسہ رسول آ گئے ہیں, جانے جانے حضور آ گئے ہیں. بولے مرحبا مرحبا. اچھا, فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفٍ, فرمایا کہ 1000 درہم دیے جائیں, نذرانہ پیش کیا جائے, 1000 درہم کا نذرانہ. فاروق اعظم فرمایا 1000 نذرانہ پیش کیا جائے. اچھا, فرماتے ہیں سمن صرفا, پھر واپس چلے گئے. فَبَدَرَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولے فاروق اعظم, اب شہید کربلا جو ہونے والے ہیں اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اس حسین ابن علی کو بلاؤ. یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین, یا علی یا علی, علی 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 علی, یا علی یا علی. ہاں سنو, فرمایا اب تو بھائی وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار انہیں بلا لیا جائے. اب وہ تشریف لائے ہیں تو فرمایا بالرحب والکرامہ, لیجئے مرحبا مرحبا, یہ بھی شہزادے آ گئے ہیں. اچھا, توجہ توجہ, فرمایا فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفٍ, فرمایا کہ 1000 ان کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. امیر المومنین بولے 1000 آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. 1000 آپ کی خدمت میں کیے گئے. فرمایا اب توجہ توجہ, میں آگے بیان کرنے لگ گیا. فَبَدَرَ إِلَيْهِ ابن عبداللہ ابن عمر, اب فاروق کے خود کے شہزادے حضرت عبداللہ تشریف لے آئے. خود کے شہزادے امام علی مقام کو کتنے دیے تھے؟ 1000. امام حسن مجتبی کو کتنے دیے تھے؟ 1000 نذرانہ. اب خود کے شہزادے آ گئے. فاروق اعظم بولے آپ کے لیے بھی انہی شہزادوں کی وجہ سے مرحبا اور آپ کے لیے بھی عزت دے رہا ہوں. آگے فرماتے ہیں فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِ درہم, ان کو 500 دے دیے جائیں. ان کو 500 دے دیے جائیں. اگر بات یہی ختم ہو جاتی تو ہمیں فلسفہ نہیں سمجھ میں آتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاروق اعظم نے ناصبی اور خارجی دونوں کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, دونوں کا سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ تو وہ ہے نا جن کے نام سے شیطان بھاگتا ہے, تو خارجی بھی بھاگا اور رافضی بھی بھاگا, اور اہل سنت نے اس کو اپنے دل میں بسایا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اگر بات نہیں ختم ہو جاتی, میں نے کہا اب لیجئے شہزادہ فاروق اعظم کے سوال کا بھی جواب نہیں, اور ترجمان نبی کے جواب کا بھی جواب نہیں. سوال کیا, جب 500 دیے گئے, وہاں 1000 دیے گئے, 500 دیے گئے, تو شہزادے فاروق اعظم بولے یا امیر المؤمنین, انا رجل مشتد اضرب السیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والحسن والحسین طفلان یترجان فی سکک المدینہ, تعطیہم الفن الفن و تعطینی 500. اے امیر المومنین, میں نے حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. میں نے فرماتے ہیں اضرب السیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. اور اس وقت جب میں جنگیں لڑ رہا تھا, امام حسن مجتبی, امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما, یہ مدینہ طیبہ میں اپنے بچپنے کے زمانے میں مدینہ شریف کی گلیوں میں نور برساتے جاتے تھے. اس وقت مدینہ طیبہ کی گلیوں میں یہ نور برساتے تھے. طفلان, یہ شہزادے تھے. میں اس وقت جنگ لڑ رہا تھا, آپ نے انہیں 1000 دیے.
مجھے صرف 500 دیے. اب فاروق اعظم کا جواب سن لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سن لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا فاروق اعظم ترجمان نبی ہیں میاں. ہاں یہ وہ ہیں کہ جن کی رائے کے موافق رب نے قرآن کے اندر وحی کا نزول فرمایا ہے. فاروق اعظم بولے قالا نعم, ہاں بیٹا بات تو یہی ہے. فرمایا نعم, بات تو یہی ہے کہ تمہیں 500 دیے, انہیں 1000 دیے. فرمایا اذهب فاتینی بابن کابیہما, جاؤ ان کے باپ کی طرح باپ تو لے کے آئے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ ان کے باپ کی طرح باپ تو لاؤ. سبحان اللہ. ذرا زور سے. خود اپنے شہزادے ہیں, فاروق اعظم کے شہزادے ہیں, اور کہنے جاؤ فذهب, جاؤ فاتینی بابن کابیہما, ان دونوں شہزادوں کے والد کی طرح والد تو لے کے آؤ. واہ 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 واہ. آگے بولے وَأُمِّن كَأُمِّهِمَا, ان کی ماں کی طرح ماں بھی تو لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان عمر فاروق, نعرہ حیدر, نعرہ حیدر, مصطفیٰ کے نور, فیضان خلفائے راشدین, مسلک اعلیٰ حضرت. لیجئے صاحب. بولے فاروق اعظم, صحابہ بیٹھے ہیں ہے نا, مجمع صحابہ کا, چونکہ ابھی فتح مدائن نہیں ہوا ہے, ابھی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے نا. صحابہ بیٹھے, حضرت فاروق اعظم بولے جاؤ ان کے باپ کی طرح باپ لے کے آؤ. اپنے شہزادے سے فرما رہے ہیں وَأُمِّن كَأُمِّهِمَا, ان کی ماں کی طرح ماں تو لے کے آؤ. وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا, ان کے نانا کی طرح نانا بھی تو لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیش فاروق اعظم نے تو گلے ہی گھوٹ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان گلے ہی اللہ گھوٹ دیا ہے. سبحان اللہ صاحب سبحان اللہ. صاحب چلاتے چلاتے آواز ہی نہیں نکل رہی, یہ گلے ہی گھٹ گیا ہے. جی ہاں، سبحان. وہ کائیں 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 کائیں, پھر بولے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. میں نے کہا نظر پہ آنکھوں میں سرما اعلی حضرت کا لگا, سبحان. سمجھ میں آئے گا نا. کہاں ہے کہاں ہے, سبحان. کائیں کائیں مت کر. جی. یہ جو کائیں کائیں والے تھے وہ سب بند ہیں دیوبند میں. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سب بند ہیں. سبحان اللہ. بولے حلوہ بند, ملیدہ بند, کھچڑا بند, وہ 11ویں بند, 12ویں بند, 40واں بند, وہ تیجا بند. میں نے کہا اتنے بند ہیں کہ کھولتے کھولتے ان کے باپ کا بند ٹوٹ جائے گا. اتنے بند, یہ بند وہ بند. علماء بولے کب چھوڑ دیوبند, لگا پین دیو. اچھا ابھی میں اس دن ایک بات کہنے لگا, یہ حدیث پاک ابھی پوری کروں گا. ایک بات کہنے لگا, ہمارے وہاں کہا جاتا ہے دینے کو ادب میں دیجئے, کیا کہا جاتا ہے, اور اسی کو عام زبان میں عوامی زبان میں کہتے ہیں دیو. دیو ہم کہتے ہیں لیو, دیو کیا ہوتا ہے, اسی دیجیو کو عام زبان میں کیا کہا جاتا ہے, دیو. تو یہ ہے دیوبند. اب رسیدیں لے کے آئے, یہ 10 دن بعد رمضان میں کہنا دیوبند. بیش بیش سبحان اللہ سبحان اللہ. دینا بند. مجھے ایک بات حضور فاتح کشمیر کی یاد آئی. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ لیجئے, بولے فلاں کا فرحان بھیا سے سلام دعا ہی بند ہو گیا ہے. بولے سلام دعا بند ہو گیا. بولے اچھا, بولے ہاں بھائی سلام دعا بند ہو گیا ہے. اچھا تو بولے آگے تک خود سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ اتنا ٹھن گیا کہ سلام دعا بند, خود آگے سمجھ گئے. حضرت فرماتے ہیں ان خبیثوں نے آقا کا سلام بند کر کے نقصان نہیں کیا, سنیوں کو آگاہ کر دیا یہ آقا سے ان کی لڑائی چل رہی ہے. بیش بیش آقا سے لڑے بیٹھے ہیں, یہ دور ہوئے بیٹھے ہیں, ان کے دلوں کے اندر بغض. لیکن چلو بات پھر دور چلی جائے گی, میں ادھر لوٹنے لگا. ہاں مضمون کا اتصال جاتا رہے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو کتنے دیے تھے,
اور امام علی مقام امام حسن و حسین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم جدہم الکریم و علیہما ان کو کتنے دیے تھے؟ 1,000. اب سنو فرماتے ہیں فاروق اعظم جاؤ اپنے باپ کی طرح ان کے باپ کی طرح باپ بھی تو لے کے آؤ, ان کی ماں کی طرح ماں تو لے کے آؤ, ان کی نانا کی طرح نانا تو لے کے آؤ, وہ جدتن کا جدتہما ان کی نانی کی طرح کوئی نانی بھی تو لاؤ, ان کی نانی کی طرح کوئی نانی بھی تو لاؤ. آگے بولے وہ امن کا امہما ان کے چچا کی طرح چچا لاؤ, وہ امتن کا امتہما ان کی پھوپھی کی طرح پھوپھی لاؤ, وہ خالن کا خالتہما ان کے ماموں کی طرح ماموں لاؤ, وہ خالتن کا خالتہما ان کی خالہ کی طرح خالہ تو لے آؤ. اب فیصلہ سنو فاروق اعظم کا, بولے فَإِنَّكَ لَا تَعْتِنِي بِي بیٹا تم نہیں لا سکتے ہو. بیش بیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نہیں لا سکتے ہو, فاروق اعظم ہے, ترجمان نبی ہے. توجہ, ابھی آپ کے ذہن میں بات صحابہ تو سمجھ گئے, لیکن میں نے کہا نا فاروق اعظم نے ٹٹیہ ہی دبا دیا ہے رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بولے اس کا مطلب معنی بولے ہم چھوڑیں گے نہیں کہ تم مطلب پہ جاؤ, بیش بیش ہم کچھ بیان کرنے سے چھوڑیں گے نہیں کہ تم مطلب پہ جاؤ. سارے مطلب وہ درسگاہ فاروق اعظم ہی سے پورے ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بولے فاروق اعظم کا خطاب صحابہ کے درمیان, بولے اما ابوہما فعلی المرتضی ان کے والد مولائے کائنات علی شیر خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ آگے بولے وَأُمُّهُمَا فاطمۃ الزہرا اور ان کی ماں جانتے ہو نبی کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں. وَتَوَجُّ وَجَدُّهُمَا محمد المصطفیٰ اور ان کے نانا ہمارے اور تمہارے سب کے سردار دونوں جہاں کے تاجدار آقائے نامدار محبوب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ آقا نانا ہے. توجہ, آگے بولے وَجَدَّتُهُمَا خدیجۃ الکبریٰ ان کی نانی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اور آگے بولے وَأَمُّهُمَا اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب حضرت جعفر طیار ہیں. اور ان کے وَأَمَّتُهُمَا اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب حضرت ام ہانی ہے. سبحان سبحان. ان کو تیار جانتے ہو کیوں کہا جاتا حضرت جعفر سبحان رضی اللہ عنہ کا لقب. میں بات ایک مکمل کر دوں, یہ بیچ میں آئی ہے. ایک دن آقا بیٹھے تھے صحابہ کی جماعت کے درمیان, آقا نے آسمان کی جانب دیکھا اور آقا مسکرانے لگ گئے. ذرا زور سے بولو, آقا مسکرانے لگ گئے. اعلیٰ حضرت بولے, فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ بولے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آقا دیکھ کے آسمان کی طرف مسکرانے لگے. اب صحابہ نے سوال کرنا تھا, صحابہ پوچھ بیٹھے آقا مسکرانے کا سبب. بولے وہ جعفر طیار 1000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. سبحان سبحان. آقا حدیث پاک میں نے کہا او وہابی جعفر طیار بعد وصال اڑ کر جائیں, ان کی زندگی کا عالم یہ ہے تو آقائے نامدار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً قسم خدا کی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان ہاں بات آ گئی زندگی پر تو بس ایک حدیث پاک ضمنی طور پر سنتے چلو، بات مکمل ہو جائے۔ سبحان۔ ابھی شب معراج گزری ہے، جی جی آقا کا سفر گزرا ہے، وقت ہوتا تو میں اس پر تفصیل سے اب آپ کو گفتگو کرتا، لیکن ایک حدیث پاک اس ضمن میں بتاؤں۔ آقا فرماتے ہیں جب مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی جانب براق سواری پر میں چلا، فمررت علی موسیٰ اے علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آقا فرماتے ہیں قبر سے گزرا تو وہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان، وہ تو کھڑے ہو کر سبحان، نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا وہ ابھی دیکھ مر کر مٹی میں ملا اشرف علی تھانوی، اور آقا تو ایسے زندہ جو ان کا عددہ غلام ہو جائے وہ زندہ، سبحان اللہ، زندہ ہو جائے جو غلام ہو جائے وہ سرکار کا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ توجہ، وہ قائم یصلی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں وہ کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے۔ اب بات آگے بس مکمل کر دوں، ابھی گزرے آقا کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے اور مسجد اقصی میں پہنچے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں۔ سبحان سبحان، عجیب فلسفہ ہے۔ ابھی یہاں کھڑے ہو کر قبر میں سلام پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہو قائم یصلی، نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد اقصی میں پہنچے آقا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آقا کا استقبال کر رہے تھے، اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں استقبال کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اتنے جگہ پہنچ کر ارے دیوبندیت تو اچھالے مار رہا ہے، وہ اس کا کیڑا تو وہ کروٹے کود رہا ہے، اسے چین نہیں آ رہا ہے، وہ تو آقا کی زندگی کی بات کر رہا تھا۔ اور حدیث پاک میں تو آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہے۔ سبحان، ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بات مکمل کر دوں تو میں کہاں سے چلا تھا؟ میں چلا تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بولے وَأَمَّتُهُمَا، اور ان کی پھوپھی جانتے ہو حضرت ام ہانی ہے۔ توجہ وَخَالُهُمَا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم شہزادہ حضور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ، ابھی آگے بات اور بھی ہے۔ فرمایا وَخَالَتُهُمَا رُقَيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُومَ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالہ حضرت رقیہ وہ حضرت ام کلثوم حضور کی شہزادی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ، میں کیا کہنے لگا؟ یہ بولے صحابہ آقا کے شہزادوں سے اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا ایک جملے میں سمجھ جا، وہ بہت بڑی ذات ہے، شہزادے آقا کے تو بہت اعلیٰ ہے۔ اگر آقا کوئی سبزی پسند کر لے صحابہ کے تیور یہ ہو جائے، اب اس سبزی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ جب صحابہ ایک سبزی سے اتنی محبت کرے تو آقا کے شہزادوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بیش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کے سبحان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ بیش۔ ہاں، لیکن ایک بات میں پھر واپس لوٹ کے کہہ دوں آپ کو، اب یہ کہیں گے کہ وہ حضور معصوم ملت کی سوانے پر گفتگو نہیں ہوئی، ان کی سوانے پر گفتگو۔ میں نے کہا ظالم، وہابیت کا رد، دیوبندیت کا رد اور احقاق حق یہی سوانے معصوم ملت ہے۔ بیش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان معصوم ملت، فیضان حضور معصوم ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی معصوم ملت کا کی سوانح ہے کہ زندگی بر احقاق حق و ابطال باطل کرتے رہے۔ جب بھی آپ نے آواز اٹھائی اور علم اٹھایا تو آپ نے مسلک اعلی حضرت کا علم اٹھایا۔ اچھا ایک بات آ گئی ضمنی طور پر، بولے ہم بڑے حق کے علم بردار ہیں، ہم حق کے علم بردار۔ میں نے کہا یہ کہنے سے پہلے سمجھ کے حق ہے کیا، ورنہ یزیدیت کا علم اٹھا کے کہے گا ہم حق کے علم بردار ہیں۔ پہلے سمجھ حق ہے کیا، پھر اس کی علم برداری کا دعویٰ کر۔ حق یہ ہے کہ زندگی رہے نہ رہے، لیکن یہ اعلان ہوتا رہے یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے غالب، غلامان شہ بدر کا خایا
रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेश बेश, समझो। सुभान। फिर कहने लगा, बोले वो रद ये और इतना नहीं उतना नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, इतनी देर से मैं गुफ्तगू कर रहा, मैं ये कह रहा कि मेरे दुश्मन से बचो हैं? ये शादातगान ने कभी ये कहा कि हमारे दुश्मन से बचो? नहीं कहा ना, वो तो आप जानो आपकी मोहब्बतें हैं। ये यही तो कहते हैं ना कि हुजूर के दुश्मन से बच जाओ हैं? ये यही तो कहते हैं हुजूर के दुश्मन से बच जाओ। ये यही तो कहते हैं कि नबी के गद्दारों से बच जाओ। तो नबी का कलमा तो तुमने भी पढ़ा है, नबी की मोहब्बत का दावा तो तुम भी करते हो, नबी का प्यार, और कहते हो कि जान दे देंगे। मैंने कहा जान अपने पास रख, गद्दारे रसूल की रोटी छोड़। हाय हाय हाय, बेश बेश, खाना पीना तो छोड़। हाँ, आला हजरत का एक शेर याद आया, फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं सुन्नियत से खटके सबकी आंख में। हाँ, हम तो सुन्नियत से ही सबकी आंख में खटक गए। हम तो तुम्हें दीन की तरफ बुला रहे हैं, हम तो तुम्हें जन्नत का रास्ता बता रहे हैं। हम बुराई और दुश्मनी मोल ले रहे हैं अपने लिए नहीं, नहीं इसीलिए ना कि आओ दीन की तरफ आ जाओ। जो गुस्सा है, जो कुछ डांट है, वो दीन के लिए है। आला हजरत बोले सुन्नियत से खटके सबकी आंख में। हम तो सुन्नियत की वजह से सबकी आंख में खटकने लगे। फूल हो गए क्या खार, हम तो फूल थे, तुमने हमें खार समझ लिया। लेकिन सुनो, तो पैसाने मासूम मिल्लत, आस्ताने मासूम मिल्लत के सामने ये मासूम मिल्लत का एक परवरदा आज ये अहद करके जाता है, अगर सुन्नियत की वजह से किसी के आंख में हम खटके तो ये खटन बाकी रहेगी, ये चुभन बाकी रहेगी, यूं ही खटकते रहेंगे, तुम्हारी आंखों में चुभते रहेंगे। इसलिए कि रब तो आका के दुश्मन का होगा, रब तो नबी का होगा, रब तो वहाबी का होगा, रब तो देवबंदी का होगा, रब तो नजदी का होगा, रब तो राफिजी का होगा, रब तो तकफीरी का होगा, रब तो दावती का होगा, रब तो शातरी का होगा, रब एक फुलाकुल्ली का होगा। और ये ऐलान होगा कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मज़हरे आला हजरत, फैज़ाने हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मियाँ टूट के मोहब्बत मुर्दाबाद, करनी है। मुर्दाबाद। हमने आका से टूट के मोहब्बत करनी है, बेशुमार करनी है, ऐसी करनी है, तवज्जो तवज्जो, ऐसा अखलाक दिखाना है, ऐसा अखलाक दिखाना है कि वहाबी आ जाए रास्ता बदल देना है। ये मैं अखलाक पे बात, बेशक बेशक, सुभान। एक जगह एक साहब मिले, बोले हुजूर हजरत, वो नमाज पर तकरीर, क़यामगाह पे तकरीर से पहले बोले नमाज पर गुफ्तगू नहीं होती हजरत। मैंने कहा अच्छा याद दिलाया, आज चलो नमाज पे बोलूंगा। सुभान, नमाज पे बोलूंगा। सुभान। अच्छा, बोले हाँ नमाज। मैंने कहा नमाज पे, लेकिन बगल में बैठना मियाँ मौलाना साहब, बोलूंगा मैं और अल जवाब सही तुम्हारा लगवाऊंगा, मोहर तुम्हारी लगवाऊंगा, इसलिए कि कल पान के खोखे पर आग पी करके नहीं 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 ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मोहर तुम्हारी लगवाऊंगा, जैसे पी थूक के तुम मुगल्लदात बको, सुन्नी तुम्हारा मुंह ही दबा ले। तो वहां तो बड़े कूद कूद के कह रहे थे ठीक ठीक, यहाँ ये ऐसा नहीं चलेगा। सुभान। मैंने कहा मैं नमाज पे गुफ्तगू करूंगा। मैं पहुंचा, मैं तफसील में तो नहीं जा रहा, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा, वो मौलाना साहब ने कहा नमाज पे, तो लीजिए मैं नमाज पे गुफ्तगू करने लगा। पहले तो मैं ये बता दूं नमाज का एक अहम मसला, कि जो क़िबला तुम खाना काबा जिसकी तरफ नमाज पढ़ते हो ना, ये नहीं था। पहले वो बैतुल मुक़द्दस था, क़िबला काबा मदीनी वाले सरकार ने किया है। सुभान। लीजिए मैं नमाज के बाद, सुभान। मैंने कहा क़िबला काबा ये मर्जी आका का है। कैसे? मैंने कहा कुरान उठाकर देखो, और सुभान अल्लाह तर्ज़े कुरान भी तो देखो। सुभान। के फवल्ली आका, कुरान के अंदर रब इरशाद फरमाता है क़िबलतन तरगाहा, क़िबलतन तरगाहा, तवज्जो, क़िबलतन
اے محبوب اس قبلے کی جانب منہ پھیر لو تو تمہاری مرضی ہو، جو تمہاری مرضی ہو۔ علماء بولے آقا نے خانہ کعبہ چاہا تو خانہ کعبہ قبلہ بنا، اگر آقا کوئی اور چاہتے قبلہ وہی بننا تھا جو مرضی مدینے والے تاجدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ تو وہی۔ سبحان توجہ، میں نے اب اس کے اوپر تو تفصیل میں نے وہاں اور بھی کری تھی، یہ یہاں پر وقت نہیں، لیکن میں نے کہا ایک مسئلہ لیجئے، وہ مولانا صاحب ایک مسئلہ اور بتا دوں۔ بولے بتائیے، میں نے کہا ایک مسئلہ نماز کا یہ ہے، اگر مصلی امامت پر کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی نجدی، کوئی رافضی کھڑا ہو تو معلوم ہوتے ہوئے نماز پڑھ لی تو ایمان گیا، نہیں معلوم تھا تو نماز گئی۔ سبحان میں نے کہا یہ نماز کا مسئلہ کون بتائے گا؟ اور میں نے کہا سنو، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسجدوں سے وہابیوں کو نکالنا یہ فرض ہے، فرض، یہ کون بتائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرض ہے فرض ہے، سبحان اللہ، نہیں سبحان اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، یا علی یا علی یا علی یا علی، یا فاطمہ یا فاطمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، میں کیا بیان کرنے لگا کہ ہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نکالنا کیا ہے، فرض ہے اپنی مساجد سے ان خبیثوں کو، تو لہٰذا یہ بتاؤ اس فرضیت پر عمل کتنے کر رہے ہیں؟ اس فرضیت پر عمل کتنے کر رہے ہیں؟ بولے ایسا نہیں چلے گا، نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ میں نے کہا ایسا مولوی، ایسا پیر ہی نہیں چلے گا، چلنا ہی نہیں ہے، شریعت نے نہیں چلایا، ایسا مولوی نہیں چلنا، ایسا پیر نہیں چلنا۔ ہمارے پاس آنا تو یہ سوچ کے آنا کہ یہاں پر وہ پلپلا آٹا نہیں بننا ہے، بلکہ کوہ ہمالا سے مضبوط پہاڑ بننا ہے۔ سنو، خوب اچھے طریقے سے یاد رکھ لو، آقا کے دشمنوں کے لیے، ہاں ابھی میں نے روایت بیان کری نا، صحابہ کے یہ وفادار اور ادنا غلام، بلکہ ہم تو اس خاک کی مٹی کو بھی اپنا سر کا تاج بناتے ہیں جہاں پر حضور کے صحابہ نے قدم رنجا فرمایا ہے نا، وہ لیکن صحابہ کے وفادار جب تک موجود ہیں اس خاکدانہ گیتی پر، ظالم تیری اوقات کیا ہے؟ آقا کے وفادار تو قیامت رو کے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نظر سے دیکھ تو وہ قیامت رو کے بیٹھے ہیں، آقا کے وفادار قیامت رو کے بیٹھے ہیں، لیکن اس عرص سے معصوم ملت میں آئے ہو اور اس کے اندر یہ درس لے کے جاؤ، وہ جو پیغام سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا کہ آخری وصیت جو ہم نے پوسٹر میں بھی چھپوائی، وہی پیغام جو اعلیٰ حضرت نے دیا کہ تم حضور کی بھولی بھیڑے ہو، بھیڑیے تمہارے طاق میں ہیں، اپنا ایمان ان سے بچا کر رکھنا، اگر تمہارے قریب کوئی بھی عزیز رشتہ دار اگر ادنا برابر بھی حضور کی شان میں توہین کرے، پھر وہ کوئی بھی ہو، اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے، بے شک سبحان اللہ، پھینک دے۔ ہاں بولے ماں باپ کی عظمت پہ تقریر ہو، ماں باپ کی عظمت پہ تقریر ہو، ہاں میں نے کہا ٹھیک، ماں باپ کی عظمت پہ تقریر، وہی قرآن جو یہ بتاتا، توجہ علماء کی خاص توجہ، سبحان اللہ، اور توجہ تو عوام کی بھی مجھے چاہیے ہے اور سبھی کی چاہیے، اس لیے کہ ایمان سب کو بچانا ہے، اور مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا سب کو سمجھنا ہے، وہی قرآن، توجہ، وہی قرآن جو یہ بتائے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر الی آخرہ، وہی قرآن کہہ رہا
رہا ہے اگر ماں باپ نبی کے غدار ہو جائے تو لات مار کے نکال دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ کی عظمت پہ بولنے والے پڑوسی کی عظمت. یہ 40 خریدار تو 40 خریدار. میں نے کہا اگر ایک دیوار کے برابر بھی وہابی تو کوئی پڑوسی نہ. بے شک. تو ماں باپ کی عظمت پہ بیان ہوگا, لیکن یہ بھی تو بتاؤ ماں باپ عاشق حضور ہو, ماں باپ عاشق اہل بیت ہو, ماں باپ عاشق صحابہ ہو, ماں باپ عاشق حسنین ہو, ماں باپ عاشق غوث اعظم ہو, ماں باپ عاشق غوث اعظم ہو, ماں باپ عاشق غریب النواز ہو, ماں باپ عاشق اعلیٰ حضرت ہو, ماں باپ عاشق شیر سنت ہو, ماں باپ سنی ہو, ماں باپ سناتن سنی ہو, تو وہ تو ان کی عظمت ہے, ان کی رفعت ہے, ان کی شان. ورنہ اگر آقا کا گستاخ ہے تو اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دینا. بے شک سبحان اللہ. کون بیان کرے گا مولانا صاحب؟ مولانا صاحب یہ کون بیان کرے گا؟ آپ جی، نے بے بیان شک. کرنی ہے. ڈنڈی نہ مارو, ہاں ڈنڈا نہ مارو, یہ بیان کرنا آپ نے ہے. ہاں آدھا مسلک اعلیٰ حضرت جو لگے نہیں اس سے تو نذرانہ نہیں جائے گا, اس سے کمیٹی والے نہیں ناراض ہوں گے, بولے اس سے تو موٹا لفافہ نوٹ کم نہیں ہوں گے, بولے اس سے تو بار بار ہی بلائے جائیں گے, بولے یہی بیان کر دو, بولے یہی بیان کر دو. یا رسول اللہ. مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد. میں نے کہا کیا تمہارے ایمان کی حفاظت, میاں خیر مناؤ. آج یہ حق والے علماء ہیں جو تم وہابیت سے اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہو, ان بھیڑیوں سے اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہو. دعا کرو کہ یہ سلامت رہے قوم, اور یہ علماء کرام علماء ربانیین کی جماعت سلامت رہے, اور یوں ہی تمہارے ایمان کے اوپر یہ پہرا دیتے رہے, اور رہزنوں سے تمہیں اور تمہارے ایمان کو لوٹنے سے بچاتے رہے. ورنہ یاد رکھنا وہ آبادیاں بھی ہم نے دیکھی ہے جو تباہ و ہلاک و برباد ہو جاتی ہے. تفصیل میں نہ جا کر بس آخری بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. معصوم ملت کا یہی پیغام تھا, معصوم ملت نے یہی پیغام دیا. آپ کے ایریے کے اندر اس وقت تو یہ روڈ اور سڑکیں بھی نہ بنی تھی, آپ کے اپنی مکانوں پر پکا لنٹر نہیں چھپر تھے. جس وقت معصوم ملت اور ناصر ملت اور ادریس ملت دیگر شہزادگان شیر بے شسنت کا قدم یہاں پر رنجا ہوا تھا, انہوں نے آپ کا پیسہ دیکھ کر یہاں پر خدمات دین نہیں انجام دی تھی, بلکہ حقیقت یہ ہے, سچائی یہ ہے, انہیں دین کا درد تھا, ان سے سچی تم سے محبت تھی. اصلی محبت یہ ہے, اصلی محبت یہ ہے تمہیں اس فکر میں رہے, یہ علماء اس فکر میں رہے تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے, اس فکر میں رہے کہ تمہیں جنت کا حق بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کا اللہ. ایک شعر بات مکمل کر دوں, جو 22 جنوری اور وہ 10 رجب المرجب کا وہ ایک سانحہ, وہ جو حدیث میں آیا, یوں ہی تو آقا نے نہیں فرمایا موت العالم موت العالم, ایک عالم کی موت ہو جاتی ہے. میں کیا یہ فرمان میاں بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے. میں تو حضرت کے بغل میں لیٹا تھا, میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی فرزان رضا صاحب حضرت کے پیتی لیٹے تھے, اور فرمان میاں بغل میں ہی ایک صوفہ تھا اس پر لیٹے تھے, اسی پر والدہ. رات کا وقت تھا, صبح جو حضرت کا وصال ہوا رات کا وقت, تو فرمایا, مجھ سے فرمایا کہ بیٹا وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ علامہ جمیل الرحمن صاحب کا جو کلام ہے نا, امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں, جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. بیٹا یہ کلام لگا دو, میں یہ کلام سنوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے وہ کلام لگایا, وہ حضرت نے وہ پورا کلام سنا. دوبارہ پھر فرمایا بیٹا یہ پھر کلام لگاؤ, امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں, جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. رات کا وقت, اس کے بعد ہم لوگوں سے وہ جو فرمایا ہمیشہ چت یا ادھر لیٹتے تھے, فرمایا نہیں بیٹا سیدھی کروٹ لٹا لو. ہم لوگوں نے حضرت کو سیدھی کروٹ کی طرف لٹالا, پیچھے حضرت کے پشت پاک کے اوپر تکیے لگا دیے تاکہ حضرت کو تکلیف نہ ہو. اور جس وقت حضرت کا وصال ہوا ہے نا بابو, چہرہ اقدس چہرہ انور قسم خدا کی مدینہ طیبہ کی طرف تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا کی میں گواہ, یہ فرمان
میاں گواہ فرزان بھائی تو اٹھ کے پیتی لیٹے تھے، دوڑے ہوئے آئے، جس وقت آواز دی تو ابو حضرت کی وہ آخری آنکھ کھلی، آواز تو حضرت کی نہ سنی لیکن حضرت نے آنکھ بھر کے دیکھا تو اس وقت چہرہ انور مدینہ طیبہ کی طرف تھا۔ استاد زمان نے فرمایا یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، مرنے کے وقت منہ ہو درے یار کی طرف، سبحان اللہ، مرنے کے وقت منہ ہو درے یار کی طرف۔ میں کیا سب لوگ جانتے ہیں، آپ نے سب نے دیکھا 3 دن ہو گئے تھے لیکن نہ برف کی ضرورت اور نہ کسی مشین کی ضرورت، بلکہ حضور ناصر ملت نے فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو، کچھ لوگوں نے کہا تھا تو حضرت نے فرمایا میرا بھائی اللہ کا ولی ہے، اسے کسی برف کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شیر سنت، فیضان مشاہد ملت، فیضان مشہود ملت، فیضان معصوم ملت، فیضان ناصر ملت۔ فرمایا چھوٹے حضرت بھی گفتگو ہو رہی تھی تو فرمانے لگے میں نے چند نماز جنازہ ادا کری جس میں فرشتوں کے ساتھ میں نے نماز جنازہ ادا کری، اس میں حضرت نے حضور مشاہد ملت کا جنازے کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ذکر کرتے کرتے حضرت فرمانے لگے 3-4 دن پہلے وہ میرے بھائی معصوم ملت کے بھی جنازے میں میں نے وہ نماز جنازہ پڑھی جس میں فرشتے بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ ہمارے منکاپور کے مقصود بھائی بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا حضرت وہ آپ نے کیا ملاقات بھی ہوئی کسی سے، تو حضرت نے فرمایا ایک فرشتے نے تو مجھ سے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، خواب اور سبحان اللہ، چیزیں ایسی میں بیان کرنے لگ جاؤں تو بہت ہیں، لیکن اس کو تسلیم کرنے والے لوگ کہتے ہیں یہ تو یوں ہی بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں ان سب چیزوں پہ بیان نہیں کرتا، میں وہ بیان کرتا جو قرآن و حدیث میں آیا، میں وہ بیان کرتا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ ساری کرامتیں، یہ تمام خواب، یہ تمام چیزیں جو لوگوں نے دیکھی یہ تو دیکھی ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھے کوئی معصوم ملت کی سب سے بڑی کرامت کی کیا ہے تو میں کہوں گا معصوم ملت کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہابی تو بہت بڑی خباثت ہے، صلح کلی کو الجامعۃ الحشمتیہ میں گھسنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو دین کے اوپر جو پہرا دیا، احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا۔ ہاں سن لو معصوم ملت نے یہ سامنے جو مدرسہ نظر آ رہا ہے یہ تو ابھی بھی مٹی کا ہے، لیکن تمہارے ایمانوں کو کوہ ہمالیہ سے زیادہ مضبوط فرما دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، حق زیادہ مضبوط فرما دیا۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں آپ بیٹھے ہو کہ وہاں بھی پتھر مارتے تھے وہ ظالم کچھ کہ یہ کام میں آپ کو کیا بتاؤں، حضور معصوم ملت گئے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو صلح کلیت سے میں نے توبہ کرائی ہے، نہ جانے کتنے کو حضور ناصر ملت نے توبہ کرائی، میرے بھائیوں نے توبہ کرائی، دیگر جو موجود تھے یہاں پر، اور یہ تو صلح کلیت سے توبہ۔ یہ بیٹھے مقصود بھائی منکاپور سے، ایک منکاپور سے وہابیت کی جانب بول وہابی کہلاتا تھا، وہ بولا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو میں بھی مسلمان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میں بھی اللہ۔ سنی ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ معصوم ملت زندگی میں رہے تو دین بانٹتے رہے۔ میں نے کہا جنازہ جا رہا ہے تو ایمان کی دولت بانٹتا ہوا جا رہا ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کی دولت بانٹتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ معصوم ملت کا فیضان۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ کام تو اپنا نہیں ہے نا کہ یہ گنانے بیٹھ جانا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا۔ جو کچھ لوگ آج بھی کتنے
ذرا زور سے بول دو، سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا جھوم کے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے برادر گرامی حضرت علامہ مفتی محمد مہران رضا خان صاحب قبلہ ایدہ اللہ بروح القدس ابھی کچھ دن پہلے مچھلی بازار جلسہ ہوا تھا، یہ بتا رہے ہیں حضرت کی تقریر سن کے لوگوں نے پورا کلیت سے تو توبہ کری، ایک وہابی سنی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کام کسے کہتے ہیں؟ خالی اسٹیڈوں کو اوپر چوپال لگانے سے، اسٹیڈوں کو ہوٹل پان کا کھوکا بنانے سے؟ ہاں میاں بولے گرجتے بہت ہیں، میں نے کہا لومڑیوں کو گرجنے نہیں آتا تو تم گرجو ہوئے کیا؟ تو شیر گرجیں گے نا. اب لومڑی تو لومڑی اب وہ بولے گی تو لومڑیوں کو گرجنا نہیں آتا. اور بحمداللہ ہمیں ہمارے ان آقاؤں نے گیتا بنانا نہیں سکھایا اور گیتا پھپکی نہیں سکھائی، ہمیں ایک دہا سکھائی، اور وہ دہا یہ ہے کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نرمی مت کیجئے، پلپلا مت بنیے، جانے کافر پر قیامت کیجئے. بے شک تو یہ قیامت تو ہوگی، بے شک کافروں کی جان پہ بھی ہوگی اور کافروں کے ہم نواؤں کی جان پہ بھی قیامت ہوگی، بے شک. اور وہ ہونا ہے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی مدینے والے کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی کربلا والوں کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی بغداد والے سردار کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی کوفے والے امام اعظم کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی غریب النواز کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی حضور اعلیٰ حضرت کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی شیر سنت کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی معصوم ملت کا چرچا رہے گا، مجاہد ملت کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں جلائے، حضور کی محبت میں سلائے، حضور کی محبت میں اٹھائے. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.